اور ان کے آگے ایک برزخ ہے، ایک آڑ ہے، اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔ وہ آڑ، وہ برزخ جو انہیں دنیا کی طرف واپس آنے سے روکنے والی ہے، اور وہ موت ہے، یعنی جب وہ مر گئے اب دوبارہ یہ دنیا کی طرف نہیں آ سکتے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ برزخ وقت موت سے وقت بعث تک کی مدت کو کہتے ہیں، اسے عالم برزخ بھی کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے دن تک جو پیریڈ ہے اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اب چاہے انسان قبر میں ہو، چاہے سمندر میں ہو، چاہے درندے کے پیٹ میں ہو، جہاں بھی اس کے اجزاء ہیں وہ عالم برزخ میں ہیں، اور جو اس کے نصیب میں عذاب ہے یا جو ثواب ہے وہ اسے اس عالم میں ملتی رہیں گی۔ وہ نعمتیں یا وہ عذاب اسے ملتا رہے گا۔ یہ عذاب اور یہ ثواب کا معاملہ روح کے ساتھ بھی ہے اور جسم کے ساتھ بھی ہے۔ روح جسم سے نکل جاتی ہے لیکن روح اور جسم کا تعلق باقی رہتا ہے۔ جو جسم پر تکلیف گزرتی ہے روح محسوس کرتی ہے، جو روح پر تکلیف ہوتی ہے جسم محسوس کرتا ہے، چاہے جسم کے اعضاء گل گئے ہوں، سڑ گئے ہوں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ، تو جب سور پھونکا جائے گا، فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے۔ سور سے مراد یہاں پر ہے پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ تو فرمایا نہ ان میں رشتے رہیں گے جن پر دنیا میں فخر کیا کرتے تھے، اور آپس کے نسبی تعلقات منقطع ہو جائیں گے، اور رشتہ داروں کی محبتیں باقی نہ رہیں گی۔ اور یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے، جیسا کہ دنیا میں پوچھتے تھے، کیونکہ دنیا میں کوئی کسی کی طبیعت پوچھتا ہے، کسی کا حال پوچھتا ہے، لیکن یہاں پر ہر ایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا۔ پھر دوسری بار سور پھونکا جائے گا اور حساب کے بعد لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے۔ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، تو جن کی تولیں بھاری ہوئیں، یعنی اعمال صالحہ اور نیکیوں سے جن کے وزن بھاری ہوئے، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی مراد کو پہنچے۔ جس کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے۔ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جن کی تولیں ہلکی پڑیں نیکیاں نہ ہونے کے باعث اور وہ کفار ہیں، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں نقصان میں ڈالیں، ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ الامان والحفیظ، اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ تلفح وجوہہم النار، ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی، ان کے منہ کو آگ جلا دے گی۔ وہم فیہا کالحون، اور وہ اس میں منہ چڑھائے ہوئے ہوں گے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ آگ ان کو بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچے گا اور نیچے کا ناف تک لٹک جائے گا، دانت کھلے رہ جائیں گے، اللہ کی پناہ۔ اور ان سے فرمایا جائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ کیا دنیا میں تم پر میری کتاب کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔ قالوا، وہ کہیں گے ربنا، اے رب ہمارے، غلبت علینا شقوتنا، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی، وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ،
اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ ربنا اخرجنا منہا، اے ہمارے رب ہم کو جہنم سے نکال دے۔ فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ، پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ جہنمی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک علیہ السلام کو 40 سال تک پکارتے رہیں گے۔ وہ کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ پروردگار کو پکاریں گے اور کہیں گے اے رب ہمارے، ہمیں جہنم سے نکال۔ یہ کتنے عرصے تک پکاریں گے؟ فرمایا یہ پکار ان کی دنیا سے دونی عمر کی مدت تک جاری رہے گی۔ اس کے بعد انہیں یہ جواب دیا جائے گا جو اگلی آیت میں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دنیا کی عمر کتنی ہے، یعنی جب سے دنیا بنی اور جب دنیا فنا ہوگی تو اس دوران کتنا پیریڈ ہے؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے، بعض نے کہا 12000 سال، اور بعض نے کہا 360 برس، واللہ تعالی عالم۔ یعنی مراد یہ ہے کہ جہنم میں جہنمی 40 سال تک حضرت مالک داروغہ جہنم کو پکاریں گے، پھر وہ کہیں گے 40 سال کے بعد کہ جہنم سے تمہیں نکلنا نہیں ہے، تم نہیں نکل سکو گے۔ پھر وہ اللہ کو پکاریں گے کہ اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے نکال۔ پھر ان سے فرمایا جائے گا قال اخسئوا فیہا، رب فرمائے گا دھتکارے پڑے رہو، ذلیل و رسوا ہو کر اسی میں پڑے رہو۔ قال اخسئوا فیہا، دھتکارے پڑے رہو اس میں، ولا تکلمون، اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب ان کی امیدیں ختم ہو جائیں گی اور یہ جہنمیوں کا آخری کلام ہوگا۔ پھر اس کے بعد انہیں کلام کرنا نصیب نہ ہوگا۔ وہ روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، ڈکراتے رہیں گے، بھونکتے رہیں گے، پھر کلام نہ کر سکیں گے۔ یہ کن کا ذکر ہے جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا؟ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہمیں دنیا سے جانا نصیب فرما۔ انہ کان فریق من عبادی یقولون، بے شک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا ربنا، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاغفر لنا، تو ہمیں بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم کر، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔